أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم والمهدي الموعود عليه الصلاة والتسليم وعلى آلهما وأصحابهما أجمعين. أما بعد، فقال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها إلى آخره. صدق الله العظيم. سورة توبہ آیت نمبر 72. عزیزان محترم، رمضان المبارک کا یہ مقدس کہا ہم مومنین کو اس بات کے لیے ابھار رہا ہے کہ آفر اور بہت بڑے آفر کا وقت قریب آتا جا رہا ہے اور یہ وقت ختم ہونے پر ہے. لہذا چولیاں بھر لو، دامنوں کو بھر لو، اپنی مرادیں حاصل کر لو. 50 60 70 برس کی یہ دنیا ایک نہ ایک دن اجڑ جائے گی، ختم ہو جائے گی، نیست نابود ہو جائے گی. اور اجڑنے والی، نیست نابود ہونے والی اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہونے والی زندگی کے پیچھے اپنے اوقات کو برباد کرنے کے بجائے ہمیشہ ہمیشہ باقی اور برقرار رہنے والی وہ زندگی جہاں پر آدمی کو اگر جنت میں جا رہا ہے تو نہ بوڑھا ہوگا، نہ بیمار ہوگا، نہ موت آئے گی. وہاں کی زندگی کے لیے یہیں پر محنت، مشقت اور عبادت اور عیادت کر کے اپنی زندگی کو گزار دے. عزیزان محترم، دو دن سے دوزخ کی ہولناکیوں کے تعلق سے بتایا گیا. دوزخ پر بھی ہمارا ایمان ہے، بالکل برحق ہے، اور مومن بندوں کو دوزخ اور دوزخ میں جانے کی ہولناکیوں سے اللہ سے ہمیشہ پناہ مانگتے ہوئے وہ اعمال اور افعال اختیار کرتے جانے چاہیے جو دوزخ میں جانے سے بچانے والے. اور دوزخ کی طرح جنت بھی اللہ تعالیٰ نے بڑے ہی اہتمام سے، بڑے ہی آسائشوں کے ساتھ، بڑی ہی نعمتوں کے ساتھ، بڑی مخلوق بنا کر ان لوگوں کے لیے تیار کیا ہے جس پر ایمان ہونا ضروری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس جنت کو حاصل کرنے کی کوششوں میں اپنی زندگی بسر کرنا ہے. عزیزان محترم، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک حدیث شریف ہے جو حضور اکرم نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں. آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ خفت الجنت بالمکارہ وخفت النار بالشہوات. اس حدیث کو سمجھ لینے کے بعد بھی آدمی دوزخ سے بچنے کی بھی کوشش کرے گا اور جنت اور جنات کی نعمتوں کو، آسائشوں کو، وہاں کی راحتوں کو پانے کی کوشش کرے گا، تڑپ پیدا ہو. اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جنت کو مشکلات سے، مشقتوں سے، محنتوں سے، عبادتوں سے اور ریاضتوں سے ڈھانپ دیا، چھپا دیا.
اور دوزخ کو شہوتوں سے، لذتوں سے، گناہوں سے، منکرات سے، وہ سارے کاموں سے جو اللہ کو ناپسندیدہ ہے اس سے ڈھانک دیا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جنت میں جانا ہے تو مشقتیں جھیلنا پڑے گا، مصیبتوں کو آگے بڑھ بڑھ کر نبھانا پڑے گا، عبادتوں اور ریاضتوں کے ساتھ ہی زندگی بسر کرنا پڑے گا، اور اگر دوزخ سے بچنا ہے تو لذات کو چھوڑنا پڑے گا، شہوتوں کو چھوڑنا پڑے گا، گناہوں کو مکمل طور پر چھوڑنا پڑے گا، تب کہیں آدمی دوزخ سے بچنے کے قابل، جنت میں جانے کے قابل بنتا ہے۔ عزیزان محترم، آج جنت کے متعلق آپ کے سامنے کچھ رکھنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ ہمارا ایمان ہے، ہمارا ایمان ہے کہ جنت ایسی جگہ ہے جو احادیث کی طرح سے، آیات شریفہ کے مطابق وہاں موت نام کی چیز نہیں ہوتی، موت ہی نہیں آئے گی۔ جنت ایسی جگہ ہے جہاں پر دکھ، درد، تکلیف کوئی چیز نہیں ہوتی۔ جنت ایسی جگہ ہے جہاں پر آپ عیش و عشرت، آرام، سکون، راحت، یہ ہمیشہ کا ہے، موقتی طور پر نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بھی بڑی آزمائش کو ملاحظہ فرمائیے، مختصر، موقتی، چھوٹی، شارٹلی لائف دے کر بڑے کام کے لیے لگایا۔ جنت کی زندگی ہو یا دوزخ کی زندگی، ہمیشہ یہ بنیادی عقیدہ ہے۔ جب آدمی دوزخ میں جائے گا تو ہمیشہ ہمیشہ وہی رہے گا، جو عذاب دیا جائے گا وہ عذاب وہ جھیلتا جائے گا، عذاب دیا جائے گا، اچھا کیا جائے گا، پھر عذاب دیا جائے گا، یہ سلسلہ چلتا رہے گا، اس کی کوئی روک نہیں، کوئی لمیٹیشن نہیں۔ ویسے ہی جنت ہے تو اللہ تعالیٰ سکھ دے رہے ہیں، عیش دے رہے ہیں، آرام دے رہے ہیں، مرتبوں کے حساب سے جو جس کا حقدار ہے اس سے اس کے حساب سے جنت میں مقام، مرتبہ، مکان، نہر، باغات، جو بھی اللہ تعالیٰ دینا چاہتے ہیں مرتبوں کے حساب سے، وہ بھی ہمیشہ 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 کا۔ نہ وہاں پر جسم کو تغیر آئے گا، آدمی جوان کا جوان، نہ وہاں پر عمر کو کوئی تغیر آئے گا۔ حاضرین محترم، پورے قرآن پاک میں جنت جنتی یہ 66 مرتبہ آیا ہے، 66 ٹائم، اور جنت کی جماعت جنات یہ 69 جگہ، 69 جگہ آیا ہے، اور جنت کا وغیرہ جیسے الفاظ 10 جگہ ہے۔ آپ اس حساب سے دیکھیے کہ کون بندہ ہوگا کہ جنت کی آسائشوں کو، جنت کی نہروں کو، وہاں کے باغات کو، وہاں کے سکون کو، وہاں کے عیش و عشرت کو، وہاں کی لذتوں کو سنے گا۔ ہمیشہ رہنے والی ہے کہ سننے کے باوجود کون چاہے گا کہ ایسے گھر میں دل لگائے جو اجڑنے والا، جو موقتی ہے، عارضی ہے، آدمی نہ چھوڑنا چاہے بھی تو چھوڑنا پڑے گا، اور کتنا مختصر مدت، 50 سال، 60 سال، 70 سال، 80 سال، 90 سال، 100 سال، اگر کوئی سنچری پار کر لیا تو بڑے فخر سے کہتا ہے کہ میں 100 کا پورا ہوں، اس سے زیادہ اور جہاں تک جائے یہ تو دن کا فرد کارڈ میں آ جائے گا نام، وہ ایک آدھ دو ہوتے۔ الغرض عیش و عشرت اجڑنے والے گھر کا عارضی، یہاں کی راحت عارضی، یہاں کا سکون عارضی، یہاں کا مال عارضی، جسم ایک جیسا نہیں، پیدا ہوئے وقت کچھ، بڑھتے 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 گھٹتے 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 پھر سڑنے کے قابل ختم۔ تو عمر میں بھی ایک ثانیت نہیں، نعمتوں میں بھی ایک ثانیت نہیں، اور وہ بھی تھوڑے پیریڈ کے لیے، بہت ہی تھوڑے مختصر وقت کے لیے۔ اب یہاں پر موت یقین ہے، اجڑنے والے گھر میں موت یقین ہے،
آدمی کتنا بھی بچنا چاہے، کتنا بھی وینٹیلیٹر لگا لے، ختم، کبھی نہ کبھی وینٹیلیٹر بھی بجھے گا، بیماری یقینی، تکلیف یقینی، بھوک پیاس یقینی، لیکن اللہ تعالیٰ جنت میں ساری آسائشیں دے رہی، اور یہ دنیا میں حادثات، غم، رنج سب ہے، لیکن جنت ایک ایسی جگہ ہے۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ اجڑنے والی چھوٹی مختصر شارٹ لائف بھی اللہ تعالیٰ کے لیے یہاں پر صرف عمل کرنا ہے یہاں پر، اور اس کا رزلٹ جب ملے گا جنت میں جائیں گے تو وہاں کا سکون سب دائمی عمر بھی اللہ تعالیٰ عشرت سب دے رہے ہیں، اور وہاں پر سب سے بڑی جو آدمی کو راحت ملے گی وہاں پر آدمی کو کوئی ذمہ داری نہیں، یہاں پر عمل کا بوجھ ہے، آدمی ریسپانسبل ہے، عمل کرا تو جنت میں جائے گا، عمل نہیں کرا تو جنت میں جائے گا۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں میری ہونا ناری، جنتیوں کا عمل کرے جنت میں گئے، دوزخیوں کا عمل کرے دوزخ میں گئے، تو عمل سے بہرحال اب جنت میں صرف جزا بدلا، اور وہ بھی ہمیشہ کا، اور تصور اور گمان سے باہر، آدمی تصور بھی نہیں کرے گا، امیجن میں بھی نہیں آئے گا کہ کیا کیسا ہوگا۔ تو اب اس حساب سے دیکھیے، ایک حدیث شریف ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو حدیث قدسی ہوتی ہے جس میں اللہ فرماتا ہے قرآن کے بعد اور احادیث سے اونچا درجہ، اب اس حدیث میں اللہ فرما رہا ہے، کیا فرما رہا ہے کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جو نہ کسی آنکھ میں دیکھی ہو، نہ کسی کان میں سنی ہو، نہ کسی کے دل پہ اس کا تصور بھی گزرا۔ اب اس حساب سے اندازہ لگائیے کہ جس کھانے کو ہم کبھی کھائے نہیں، جو کھانا کبھی زندگی میں کھائے نہیں، اس کا ٹیسٹ، اس کا ذائقہ ہم کیا جانیں، اور جس پھل کو کبھی ہم نے چکھا ہی نہیں، آج بھی ایسے پھل دنیا میں مختلف جگہ مختلف ممالک میں ملتے، ٹیکنالوجی ترقی کر لینے کے باوجود بھی بہت سارے پھل ایسے ہیں حیدرآباد تک نہیں آ سکتے، حیدرآباد کے پھل وہاں نہیں جا سکتے، لیکن جو پھل آدمی چکھا ہی نہیں اس کا ذائقہ کیسے ہوتا ہے کیا بیان کرے گا۔ اور جس نعمت کو آدمی نے کبھی دیکھا بھی نہیں، دل پہ اس کے گمان بھی نہیں گزرا، تو اس کے تعلق سے وہ کیسے بیان کرے گا کہ یہ نعمت ایسی ہوگی ایسی ہوگی۔ اسی بات کو حدیث شریف میں بتایا گیا۔ تو جنت کی نعمتیں، جنت کی خوبصورتی، جنت کی دلکشی، وہاں کی سرسبی شادابی، گرینری، جنت کے معنی ہی ہے باغ کے گارڈن، جنات اس کی جمع، کئی باغات۔ تو آپ اس حساب سے دیکھیں گے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالی جنتوں کی نعمتوں کو بڑے ہی مزے لے کر بیان کیے، اللہ خود مزے لے کر بیان کرے تاکہ لوگوں میں بھی مزہ لینے کا جذبہ پیدا ہو، وہاں کی دلکشی، وہاں کی نعمتیں، وہاں کی راحتیں، حتیٰ کہ جنت کے لوگوں کا تک ذکر کیا گیا، غور پر کس پہ ٹیک لگائی کیسے ہوئی، آپ امیجن نہیں کر سکتے جنت کے لوگ کیسے ہوئے، آپ نہیں کر سکتے انداز، وہاں کی نہریں کیسی ہوں گے نہیں کر سکتے۔ لیکن دیکھیے کہ اب جنت کے تعلق سے حدیث شریف میں آیا ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرمائے کہ جنت 7 قسم کی ہے، جنت کے 7 نام الگ الگ کہتے ہیں، اس کے اللہ تعالیٰ نے بہت سجا کے خوب مال بھر کر کے رکھے ہیں تاکہ یہاں مصیبتیں جھیلنے والے، یہاں عبادتوں اور ریاضتوں میں اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کرنے والوں کو ٹیمپروری لائف میں
करने वालों को, अमल की भारी जिम्मेदारी निभाने वालों को, अमल करने वालों को वहां पर हमेशा 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 का फायदा, खालिदीना फीहा आपको ये मिलेगा। और आने हकीम में दोज़ख का भी जिक्र हो, दोज़खियों का भी जिक्र हो तो खालिदीना फीहा, कल जो आयत आपके सामने सुनाए, हमेशा हमेशा रही। वैसे ही जन्नत और जन्नत की आसाइशों से फायदा उठाने वालों के ताल्लुक से आया है। तो 7 जन्नतों का जिक्र आया है। नंबर 1 जन्नतुल फिरदौस, नंबर 2 जन्नत आदन, नंबर 3 जन्नत का नाम है जन्नतुल नईम, और चौथी जन्नत का नाम है जन्नत दारुल खुल्द, 5वीं है जन्नतुल मअवा, और 6वीं है जन्नत दारुस्सलाम, और 7वीं है जन्नत इल्लीन। तो आप इस हिसाब से देखिए कि अल्लाह ताला जन्नत की आसाइशों का, वहां की नेमतों का जिक्र कर रहा है। ये फकीर तो आपके सामने बहुत ही मुख्तसर आज के दर्स की मुनासिबत से थोड़ा सा सुनारा। जरा कुरान का रुख कीजिए, इश्क़ इलाही के साथ, पूरे ईमान के साथ डूब कर पढ़िए, मीनिंग के साथ तो मालूम होगा कि अल्लाह ताला इस उजड़ने वाली छोटी दुनिया में किए जाने वाले आमाल का जजा और बदला कितना बड़ा रखा है। लुत्फ आएगा, आदमी को चाहत होगी, आदमी तड़पेगा कि ऐसा तो आराम मिलना चाहिए, क्योंकि आराम पसंद है, आदमी को राहत मिलना चाहिए, आदमी राहत पसंद है, आदमी को सब कुछ होना चाहिए, ये उसका नेचर है, तो सब कुछ जन्नत में है। बुखारी की एक हदीस शरीफ है, जिल्द नंबर 2 हदीस नंबर 486, हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी बेशुमार अहादीस शरीफा में जन्नत की खूबियों, वहां की चीजों के ताल्लुक से बयान किया है। एक हदीस आपके सामने रखने की सादत हासिल कर रहा हूं, क्योंकि शौक और जोश उभरे, पता तो चले कि अल्लाह ने क्या सजा रखा है, जन्नत कैसे बना रखा। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं कि जन्नत में अल्लाह ताला बेशुमार आसाइशों, नेमतों के मुकाबले में एक दरख्त भी ऐसा बना रखा है, एक दरख्त भी ऐसा पैदा किया है। दरख्त, झाड़, ट्री कितना होगा? अब ग्रेट वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ बुक में अगर आप देखना चाहते हैं बड़े से बड़ा दरख्त दुनिया का कितना होगा, लेकिन आपके सामने अल्लाह के प्यारे नबी की हदीस जो रख रहा हूं, उससे अंदाजा हो जाएगा कि अल्लाह ने क्या सजा रखी है जन्नत को। हाँ, सुभान अल्लाह, कितनी प्यारी। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं कि जन्नत में एक दरख्त ऐसा भी है कि जिसके साए में एक सवार सवारी करने वाला सवार 100 साल तक अगर चलता जाए तो दरख्त का साया खत्म नहीं होता। खल्लाक है, जो चाहे बना सकता है, जो चाहे पैदा कर सकता है। तो वो आदमी 100 साल तक भी अगर उस दरख्त के साए में सफर करता जाए, चलता जाए तो भी तय नहीं होता। अब इतनी बड़ी बड़ी नेमतों को आदमी कब ठुकराएगा, कब इग्नोर करेगा? उसी वक्त जब उसके सामने ये जो नजर आने वाली दुनिया है, ये दुनिया में जिसमें रह रहा है, ये बस रहा है, यहाँ की रंगीनियां, यहाँ के बड़े पहाड़, यहाँ की ग्रीनरी, यहाँ का माल, यहाँ की दौलत, यहाँ की उम्र, यहाँ की हुकूमत, यहाँ का पावर, ये सब ही समझ में आ रहा है, तो इसी में अटक कर रह जाता है, तो उसे इग्नोर कर देता है। और जिसके पास दुनिया की सारी चीजें हेच होती है, वो बोलता है कि नहीं, यहां अल्लाह ने बड़ा प्रोजेक्ट देकर भेजा है, वो प्रोजेक्ट तकमील करना है, पीरियड कम है, अच्छा प्रोजेक्ट तैयार करना है, गुड लुकिंग होना है, बेहतरीन हैंड राइटिंग होना है, बेहतरीन जो टॉपिक दी है उसके मुताबिक होना है, ताकि वो हमारा प्रोजेक्ट अल्लाह ताला अप्रूव्ड कर दे। ये अब आप देख लीजिए कि इंसानी नेचर भी, इंसानी फितरत है, इंसान की नेचर ये है कि इंसान चाहता है कि उसकी जिंदगी बागात में गुजरे, गार्डन्स में,
اپنی زندگی میں سے نکال کے ٹائم جاتا ہے، گارڈنز کو جاتا ہے، مختلف جگہ چہل قدمی، گرینری پسند ہے، اور درختوں کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے، پھلوں کو، نئے نئے قسم کے پھلوں کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے، کھان نہ بھی رہا ہو لیکن دیکھ کے ارے کیا اللہ بھی کیا بنائے، پھولوں کو دیکھتا ہے، قسم قسم کے پھول ہیں، رنگ برنگی ہے، خوشبو والے، خوش ہوتا ہے۔ تو اور اس کے ساتھ ساتھ اب لوگ نیاگرا فال کے دیوانے ہیں۔ اللہ نے بتا رہے ہیں کہ ہم ایسی نہریں، اتنی بڑی بڑی جنتوں میں ایسی ایسی نہریں ہیں تم امیجن بھی نہیں کرے، تمہارے دماغوں میں تصور بھی نہیں گیا، ویسی نہریں ہیں جس کو دیکھ کر تمہارا دل، کلیجہ سب ٹھنڈا ہوگا۔ تو یہ تو انسان کا نیچر ہے۔ اللہ اب جس کو پاور دیتا مال و دولت، اب آپ دیکھ لیجئے جتنے بھی بادشاہ گزرے ہیں یا ہیں یا آئیں گے، بادشاہوں کے پاس مال و دولت آتے ہی کیا کرتے؟ بڑے بڑے گارڈنز، بڑے بڑے باغ، بڑے بڑے درخت، بڑے بڑے محلات، بڑے بڑے نہریں، اور یعنی ان کو جو چیزیں انسان کے نیچر میں ہے، پسند کرتا ہے، وہ بادشاہ لگاتے ہیں۔ ہسٹری بتاتی ہے کہ ہر دور میں محلات بنائے، فلاں بنائے، ایک بیوی، دو بیوی، یا حرام کر لیے تو 10-20 بیوی۔ آج بھی جو مسلم ممالک کے بادشاہ ہیں، ظالم بادشاہ ہیں، شریعت کے خلاف جانے والے ہیں، کئی بیویاں رکھتے ہیں، ان لوگوں کے لیے ایک ایک روم ہونا چاہیے، لیکن 300 350 بڑے بڑے لگژری ایسے رومز جہاں 7 اسٹار بھی نہیں، 17 اسٹار ہو کہ 70 اسٹار، پتہ نہیں کیا کیا، اس کی آسائش ہے۔ تو آج بھی ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں، احادیث شریفہ میں بڑے ہی خوبصورت انداز میں حقیقی جنت کا، حقیقی باغوں کا، حقیقی چشموں کا، حقیقی نہروں کا، حقیقی درختوں کا، حقیقی پھلوں اور پھولوں کا، جو انسان کے نیچر کو سوٹ کرنے والے ہیں، اس کا ذکر کرتا ہے۔ تو پھر اس کے بعد آدمی کو کیا ہے؟ اس کے بعد بھی آدمی جنت کے تعلق سے خواہش مند نہیں ہوگا، جنت کے تعلق سے تیاری نہیں کرے گا۔ تو جنت پانا ہے تو ایک تو فارمولہ اختیار کرنا پڑے گا کہ جنت پانے کے لیے جنتیوں کے اعمال کو، جنتیوں کے ایمان جیسے ایمان عقیدے کو اور ان کے اعمال جیسے اعمال کو اختیار کرنا پڑے گا، تو پھر جنت کی کچھ آس پیدا ہو سکتی ہے۔ لیکن جیسا میں آپ کو ہمیشہ سناتا ہوں کہ ازلی ایمان والے جنہیں بٹھا بٹھا کر سنایا گیا تم جنتی، تم جنتی، تم جنتی، اس کے باوجود وہ حضرات کرام جنت میں جانے کے خواہش مند نہیں رہے، ہمیشہ دوزخ سے بچنے کے معرضہ کرتے رہے، گڑ گڑاتے رہے، روتے رہے۔ تو یہ یقیناً ہمارے آپ کے لیے ہے، اسی لیے ہم تو بہت ہی گناہوں میں لطف پت مخلوق ہے، لوگ ہیں، ہمارا ایمان کیا، ہمارے اعمال کیا، ہمارے عقیدے کیا۔ اب ایسے موقع پر بخاری شریف کی ایک حدیث جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اللہ سے مانگو تو جنت الفردوس کو مانگو، کیونکہ وہ جنت کا افضل و بلند ترین حصہ ہے، اس کے اوپر خدائے رحمان کا عرش ہے اور اسی میں سے جنت کی نہریں پھوٹتی ہیں۔ لیکن آپ کو بتاتا چلوں کہ ایک مہدوی کا ٹارگیٹ جنت نہیں ہونا چاہیے۔ جنت برحق، جنت کا انکار کفر، آدمی اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ میں ازلی ایمان والوں میں سے ایک ہستی کا سنا دیتا ہوں، ان کی ہم دھول خاک میں نہیں جا سکتے، لیکن وہ ہستی کا جذبہ، ان کا لیول آپ کو بتانا ضروری ہے۔ سید الشہداء حضرت بندگی میاں سیدنا شاہ خدمیر صدیق ولایت حامل بار امانت رضی اللہ تعالی عنہ مہدی علیہ السلام سے ملاقات کیے، تصدیق سے مشرف ہو گئے، ساتھ ہی جتنے پردے تھے گر گئے، خدا کا دیدار نصیب ہو گیا۔ پھر ایک وقت ایسا آیا
پے در پے کنٹینیو آپ کو اللہ کا دیدار پر دیدار ہو رہا ہے. کوئی سجدہ، کوئی نماز، کوئی تکبیر ایسی نہیں کہ بغیر اللہ کے دیدار کے ہو رہی ہے. اس وقت کے سبھی اول المومنین، ازلی مومنین کیا یہی تھا. لیکن سیدنا شاہ قنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عشق کا پیمانہ الگ ہی تھا، منفرد جداگانہ. امامنا مہدی موعود علیہ السلام کو ارشاد فرما دیے کہ یہ مرد گجراتی ایسا ہے کہ ساتھ ساتھ دریائے الوہیت کو پی جاتا ہے لیکن اوپر کا ہونٹ لبے بالا تر بھی نہیں ہوتا. جنت تو کیا ساتھ ساتھ الوہیت دریا کو پی جاتا ہے، دریائے الوہیت کو پی جاتا ہے. اور اس کے بعد یہ مرد گجراتی نے ہمیں تنگ کر رکھا ہے، اتنا سب کچھ ملنے کے بعد ابھی بس نہیں کرتا. یہ ان حضرات کا تھا. ہمیں واقعی جنت الفردوس کی اور دوزخ سے بچنے کی تمنا کرنی چاہیے. ایک واقعہ آپ کے سامنے سناتا چلوں، چونکہ دیکھیے جنت بھی ایک مخلوق ہے اللہ کی، دوزخ بھی ایک مخلوق ہے. اللہ نے پیدا کیا، دوزخ پیدا کیا گناہ گاروں کے لیے، دوزخیوں کے لیے ان کے بد اعمال، ان کی کرتوتوں کے ریٹرن کے طور پر، بدلے کے طور پر. جنت بھی اللہ نے پیدا کی ہے اور جنت کی ساری آسائشیں وہ جنتیوں کے لیے، نیکوکاروں کے لیے، اچھے عمل کرنے والوں کے لیے. لیکن مہتبی ہونے کی حیثیت سے آپ کا ہمارا ٹیسٹ لیول اونچا ہے، ہماری پسند اونچی ہونی چاہیے، اونچا ہے، عالیت والا مذہب ہے. جنت بنانے والا ہمیں چاہیے، جنت نہیں، جنت بنانے والے کے طلبگار ہونا. جنت بنانے والے کے اگر واقعی سچے طلبگار بن جائیں تو اگر ہمارے حصے میں جنت بنانے والا نہ بھی ہو تو جنت بنانے والا اپنی جنت تو دے ہی دے گا. لیکن اس کے لیے ایک واقعہ آپ کو سناتا چلوں، ایک بادشاہ کا، تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ بادشاہوں کا بادشاہ اتنی آسائشیں، اتنی نعمتیں ہمارے لیے تیار کیا ہے، تو اس کے لیے ہمیں کیا تیاری کرنی چاہیے. ایک بادشاہ تھا پچھلے زمانے میں، اس نے اپنے دربار میں اعلان کرا. اب دیکھیں بادشاہ کے دربار میں کوئی بھی چیز معمولی نہیں ہوتی، کوئی بھی چیز سستی نہیں ہوتی، سب غیر معمولی، سب قیمتی، لباس ہو، زیور ہو، اوڑھنے پہننے کا ہو، بچھانے کا ہو، دروازے ہو، زنجیر ہو، ہر چیز، کیونکہ ان کا اسٹیٹس اونچا. اب وہ اپنے اسٹیٹس کے حساب سے. تو ایک بادشاہ پرانے زمانے میں اپنی دربار میں اعلان کرایا کہ میں فلاں ڈیٹ کو، فلاں تاریخ کو اپنی سلطنت کا، اپنے دربار کا دروازہ کھول دیتا ہوں فلاں ٹائم سے فلاں ٹائم تک. میری رعایا میں سے، میری پبلک میں سے جو آیا، جس چیز پر ہاتھ رکھا، وہ چیز اس کی پراپرٹی. اب لوگوں کو وقت سے بہت پہلے اعلان ہوا، اعلان مل گیا. اب ساری پبلک آئی کہ بادشاہ کی کون سی قیمتی چیز پر میرا ہاتھ پڑے گا اور وہ میری ملک ہوگی. بہت پہلے سے ڈیرے پڑ گئے، وہیں پر سو رہے ہیں، وہیں پر کھا رہے ہیں. ہوتے ہوتے وقت، تاریخ آئی، پھر وقت آیا، دروازہ کھلا، ڈور اوپن ہوتے ہی اب لوگ بھگدڑ مچتے کہ کوئی اوندھا گرا، کوئی چتا گرا، بہرحال جس کے حصے میں. اب پبلک اندر گھسی، محل میں گھسی. اب جس کا جو ٹیسٹ تھا، جو لیول تھا، انہیں دیکھا کہ قریب جو چیز سمجھ میں آ رہی، چلو اس پہ ہاتھ رکھ لو، وہ اپنی ہو جائے گی. کسی نے کچھ، کسی نے دوڑا کے نہیں، بڑی سے بڑی چیز ہونا. آدمی کی خواہش کے مطابق وہ بھاگا، جس کے جو ہاتھ لگا اس پر اس نے ہاتھ رکھ دیا. بادشاہ کا وعدہ تھا کہ جو ہاتھ رکھ دے گا وہ اس کی ملک ہوگی. سب رکھ رہے ہیں، ایک آدمی اطمینان سے، نہ گرا نہ پڑا، اطمینان سے گیا، آگے بڑھا، دیکھا ادھر جائزہ ادھر جائزہ. اس کی نظر میں کوئی بھی چیز اس کے لیول کی نظر نہیں آ رہی ہے، اس کی چوائس نہیں دکھ رہی ہے، اس کی پسند نہیں دکھ رہی. پسند بہت اونچی تھی. اس نے ادھر دیکھا ادھر دیکھا، لوٹم لاٹھی چل رہی ہے، لوگ ہاتھ رکھ کر ٹھہرے ہوئے کہ یہ چیز میری، یہ چیز میری، یہ چیز میری. سب اپنی اپنی دھن میں مگن ہے. وہ آگے بڑھتے دربان سے آگے بڑھا اور گیا، آگے جاتے بادشاہ پہ ہاتھ رکھ دیا.
بادشاہ پہ ہاتھ رکھتے ہی بادشاہ وعدے کے مطابق انکار کر نہیں سکتا، جس چیز پہ ہاتھ رکھ دیں گے۔ اب بادشاہ اس کا ایک طرح سے انڈر میں آ گیا، اس نے کہا کہ تمہیں کوئی چیز ہونی، میرے ہیرے جواہرات امامے میں لگے ہوئے کوئی قیمتی نہیں سرکار، آپ چاہیے۔ ایک مہدوی کی طلب یہی ہوتی ہے، یہی ہونی چاہیے۔ ہمیں جنتوں کو نہیں چاہیے، ہم جنت بنانے والے پر ہاتھ رکھ لے تو ساری جنتیں جنت الفردوس ہو یا پھر کوئی اور جنت ہو، اللہ تعالیٰ برابر عطا کرے۔ تو وہ لیول اپنا لیول بڑھانے کے لیے، اپنی پسند بڑھانے کے لیے ضروری ہے ریاضت کرنا، پاکٹ منی ہونا پڑے گا۔ یہ نہیں کہ بھئی آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، لنگی دھوتی میں بیٹھے ہوئے ہیں، اچانک جا کے ریمنڈس کے شو روم پر ٹھہر گئے اور سوچ رہے ہیں کہ میں 10,000 روپے میٹر والا کپڑا لے لوں گا۔ کہاں سے لیں گے؟ لنگی بیچو تو بھی نہیں ملے گی، اپنے آپ کو بیچو بھی تو نہیں ملے گی۔ محنت کرنا پڑے گا، وہی محنت کی جگہ ہے یہ دنیا، اور وہی محنت کا صلہ ملے گا جنت اور جنت بنانے والا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ تو اپنے فضل و کرم سے رسول مہدی کے صدقے سے ہمارے گرتے ہوئے معیار کو رب العالمین تو بچا لے۔ ہمیں جنت نہیں چاہیے، جنت بنانے والا تیری ذات چاہیے، تیری ذات چاہنے کے قابل بنا دے، تیری ذات کو پانے کے لائق بنا دے۔ وہ اعمال، وہ عالیت والے اعمال جو دائروں کی زینت تھے، ان دائروں کی زینتوں کو پھر سے بحال کر دے۔ وہ گم شدہ ایمان کو ہمیں واپس دلا دے جو اس دنیا میں اس دھرتی پر رہتے ہوئے عرش بری پر رہنے والے رب العالمین کے پاس ایسے جاتے تھے جیسے کہ دالان میں سے صحن میں جاتے تھے۔ رب العالمین وہ نعمتیں ہمیں عطا کر دے، وہ ایمان، وہ جوش، وہ ولولہ، وہ عالیت والے عمل کو کرنے کی توفیق عطا فرما۔ گناہوں سے، برائیوں سے اور دوزخیوں کے سارے بدترین اعمال سے ہمیں بچے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔